صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى إترته أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية عليهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد. In honor of our holy Imam Syed, اللهم صل على محمد وآل محمد. We mentioned this ayat of Holy Quran, which is from Surah Mubarakah, Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala says that we desire to give reward those who were made weak in the land, in the earth, and we rewarded them that they would be the inheritors of this earth, and they would be the imams of this earth. How this verse is connected with our fourth holy Imam ﷺ is that every single Masoom, whenever they're born, they come into this world, they recite a verse of the Holy Quran. And this recitation is a proof for the hadith of the Holy Prophet of Islam, where he says, إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ لَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ. They would never separate. So whenever a member of Ahlul Bayt comes, he reads a verse from Holy Quran to tell us that they will never separate. And if you want to take them, you have to take them together. With our 12th Holy Imam ﷺ, what is unique is that he recites a verse or verses when he is born, and then there's a verse of Holy Quran which is written on his right shoulder, and there's a third verse which he recites when Imam Hassan Askari ﷺ asks him to speak, and that is this verse that I've mentioned now. So this is unique about our 12th Holy Imam ﷺ. There's a few other things which are unique and important. That is, for example, that on the night of 15th of Sha'ban to on the 14th of Sha'ban, Hazrat Imam Hassan Askari invites his aunt Sayyidah Hakima bint Imam Muhammad al-Taqi to his house for iftar. And he says to her that I want you to come to my house and have iftar with us tonight. And when she comes, he says to her that tonight I've invited you because I'm going to
there's going to be a birth in my house. So Sayyidah Hakima, who is a daughter of an Imam, sister of an Imam, aunt of an Imam, she looks at Sayyidah Narjis, who's the mother of our 12th Holy Imam al-Islam, and asks Imam Hussain al-Salam, is she the one who's going to give birth? So Imam al-Salam says yes. So she's very surprised. She says that there's no signs of pregnancy on her. Wow. There's no signs that she's going to give birth, and that too tonight. So Imam al-Salam says this is the matter. This is what's going to happen. In other words, not only is the life of our Imam al-Salam in Ghaibat, but even his Wiladat is in Ghaibat. Even his Wiladat, and that too to his own family members, they all so are kept in Ghaibat from this particular matter. Sayyidah Hakima says that I trusted my nephew, that he said there's going to be a Wiladat, so that definitely there is. So we did she says we had the iftar, then we did the a'mal of the night of 15th of Sha'ban, and we all did the other night. And then she says that for some time, for a few moments, we laid to rest just before the time for Fajr. And then there were some moments left before the time for Fajr, and then some doubt came into my mind that now there's only a few moments left until the time for Fajr, and there's still no bed. So Imam Hazrat Askari alayhi salam, who's in the other room, calls out and says that, do not doubt, because the moment is near. The moment is near. And then at the time of Fajr on the morning of 15th of Sha'ban, Imam Zamana Jallahu Ta'ala Faraju Sharif alayhi salatu salam is born. And this all of this riwayat about her birth is coming from Sayyidah Hakima, who says that when he's born, he recites this verse, the verse, Shahidallahu annahu la ilaha illallah illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist inna dina inda Allahi Islam. This is verse 18 and 19 of Surah Mubarakah al-Imran that Imam alayhi salam recites. Incidentally, this same verse is the one that Imam Hussain alayhi salam also recites when he's born. So Imam Zamana Jalal Sharif has come to tell us that what Imam Hussain alayhi salam has started is going to be completed by me. So I'm reading the same verse regarding Shahadat. And then Sayyidah Hakima says when he's born and he comes into this world, on his right shoulder is written this verse which I saw, وَجَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, that the truth has come and the falsehood has disappeared. In al-batila kana zahuqa, and falsehood is verily vanishing, disappearing thing. This ayat, of course, as you know, was revealed on the day when Rasulullah asked Imam Amirul Mu'minin to stand on his shoulder to break that idol which he couldn't reach. On the day of Fatih Makkah, when Imam Amirul Mu'minin stood on the shoulder of the Prophet to break that idol which Rasulullah could not reach, when he broke the idol, this verse was revealed. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. So Imam's second message is that this ayat is written on my right shoulder, that when I come, I'm going to destroy all the physical, all the spiritual, all kinds of idols that you created. They're going to be destroyed by Imam Zaman Jalal. And the third ayat is which he recites in the presence of the Imam Hassan Askari alayhi salam invites some of his companions into the house to tell them that this is going to be, or this is the Imam who's going to be after me. And when Imam Hassan Askari alayhi salatu salam asks him to speak, then Imam alayhi salam recites this verse which is from Surah Mubarakah, قَصَصْ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. And this verse, very powerful, this verse was revealed regarding Bani Israel. If you read the beginning part of Surah Qasas and further on Surah Qasas, is all about Bani Israel.
Imam alayhi salam recites this verse to tell us that he's the Imam that's being referred to in this ayat. And he's the inheritor. And what is very interesting about this verse or this concept, that those who are weak, those who have been made weak to inherit the earth, that Allah subhanahu wa ta'ala says in another place in Surah Mubarakah, Anbiya, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا فِي عِبَادِهِ الصَّالِحُونَ. We have written in Zabur after the dhikr, and Ayyuma alayhi salam said that here dhikr refers to Torah, that we have written in Zabur after Torah, that we already had written it in Torah. We have written in Zabur after Torah that the earth will be inherited by those who are our righteous servants. So in Torah it is written that the earth will be inherited by the righteous ones. In Zabur it's written that the earth will be inherited by the righteous ones. In Injil it's also written, in the Gospels it's written that the meek shall inherit the earth. And in Quran it's also written that those who are the righteous, that this is how important it is that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed and repeated this statement and this sentence about the inheritance of the earth in each of his revelations. This is our 12th holy Imam. And usually when we gather on any Milad celebration, we say that we're offering congratulations, felicitations, mubarakbad to our 12th holy Imam. Today we're gathered for the Milad of our 12th Imam. So in reality the right of offering Mubarak is to the believers, is to those who believe in him, and because of their belief in him have the highest of ranks because of their belief, not because I'm saying it, because Rasulullah and Ayyuma alayhi salam said, recite salawat ala Muhammad. Before we come to that, regarding the first few days of his life and what transpires in those days to tell us that he's the Imam. So it's mentioned from one of the maids in the house of Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam, that she walked past the cradle of the Imam and then she sneezed. So when she sneezed, Imam alayhi salam, the cradle 3 days old, said, Yarhamakillah. Allah have mercy on you. So she's very surprised, 3 days old. How did he speak? Of course, he is Fakhr of Isa alayhi salatu wasalam. And this is the reply that Ayyuma alayhi salam gave, that when Allah subhanahu wa ta'ala could allow the prophets to speak 3 hours old, 3 years old as a prophet, 3 hours old as a prophet, then Imam alayhi salatu wasalam also can do the same thing. Then Imam alayhi salam doesn't just stop at that. And he says, shall I give you some good news about the sneeze? And this is very interesting, right? And I remember that when I read this when I was younger and I read this, I used to wonder about it. And then, some years ago, I read an article which helped me to understand what does this mean. Imam alayhi salam said, that shall I give you the good news about the sneeze? So she says yes. And Imam alayhi salam says that this sneeze is immunity from death for 3 days. Death will not come to you for 3 more days. If you sneeze, death doesn't come to you for 3. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala is giving you guarantee of 3 more days of life. And so this article that I read a few months ago regarding this is that, and sometimes we think that we took this from other cultures, but of course we know that in Islam we're told that if you sneeze you say Alhamdulillah, if somebody else sneezes you say Yarhamakallah or Yarhamakillah, depending who sneezed.
Why? For what reason? So I read this article, it says that when you sneeze, for a fraction of a moment, your heart stops. Wow. Just for that moment when you sneeze, the heart misses a beat. So when it missed a beat, it could miss the beat again. Yes. But that it starts beating again, you say Alhamdulillah. That Allah subhanahu wa ta'ala did not take your soul away at that moment, and He returned it back to its normal state. That's why you say Alhamdulillah. This Imam alayhi salam taught in there when he's 3 days or old. This is of course Imam alayhi salam, his Wiladat, the day that he's born. And this day, year, all of these things very important. Like I said, that this is important, and also the people who are in his time are very important. So number one is very important, always unique to him, is that he has the awsaf, all the characteristics of the Holy Prophet of Islam. And everybody knows this. This is very widespread. This hadith of the Prophet ﷺ is so well known that Bani Abbas, when they come into power, they know that there's a hadith of the Prophet that the father of the Imam is going to be called Hassan. This is so famous and so well known. And what is he going to come and do? He's going to fill the world with justice. Justice is going to be filled with injustice before him. So, they know that what we are doing is injustice. What we are doing is injustice. So if he comes, he's going to finish us. So, they find all the descendants of Imam Hassan al-Mujtaba and they put them in prison, and then they start killing them one by one. That maybe one of them, or one of their descendants is going to be the 12th Imam who's going to bring justice. So finish them off so that he doesn't come. The city of Baghdad is created with the blood of these Saadat al-Hassani. Mansur Abbasi says that to mix the cement there's going to be no water. They say if there's no water, how we mix the cement? They say you put the blood of Saadat. Blood of Saadat, especially of Saadat al-Hassani. So when they did all of this, and then on the other side they say to confuse people, we will name our Khalifas, our descendants, Mahdi and Hadi and these names in order to confuse people. So all of this is going on. Then all of a sudden they come to the time of Imam Hassan Askari alayhi salam, they realize we had the wrong Hassan. So it must be this Hassan Askari alayhi salam whose descendant is going to be the 12th Holy Imam alayhi salam, who's going to be Mahdi. So now they realize, okay, we killed all those people, but the problem is still there, no result. So they say he is a young man, if we put him in prison and he doesn't get married, then he won't have any children. So they put him in prison. And then there's a drought in Zamana. Now he's in prison, then there's drought in Zamana. And everyone's come out, there's istisqa, dua, no rain is coming. All of a sudden there's a monk who comes, he does dua, it starts to rain. So now people are thinking, we did all these dua, no rain, this person came, it starts to rain. That means his madhab is haq. We did dua, nothing happened. And he made dua straight away, it starts to rain. So Khalifa becomes worried. If people become Christian, then what will we do? So he says, send a message to Abu Muhammad Imam Hassan Askari. Tell him religion of your grandfather is in danger. Religion of your grandfather is in danger, come and save the religion.
So even Khalifa knows that nobody can save the religion other than Inshallah. nobody can save the religion. So Imam alayhi salam comes. When he comes, he says, do make dua. He does dua and starts to rain. So Imam says to the person who's standing next to him, say, take whatever he has in his hands. So he takes it out. When he takes it out, now he prays, don't rain. So they're asking him, Rasulullah, what is this? He says, this is a bone of a prophet of Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala has put the effect in the bone of a prophet of Allah that it would attract the mercy of Allah. And it will start to rain. Then Imam alayhi salam says, I will pray for rain. And I don't need any bones. Subhanallah. Because my flesh and blood and bones are all of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So then Imam alayhi salam prays. When he prays, the clouds come. Imam says, don't worry. Go to your homes. When the last person enters into his house, that's when it will start to rain. Wow. This is called Wiladat. Subhanallah. This is called Wiladat. That was rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala that you put the bone there, it start to rain. This is Wiladat. That when the last person enters into his house, then it will start to rain. So Imam alayhi salam, now everything is fine. It rains, the drought is finished. The people say, who is this young man? Wow. We've never seen him before. Yes. We've never seen him before. So Imam alayhi salam says, I am a guest of the Khalifa. I am a guest of the Khalifa. So now how can the Khalifa say we've kept him in prison? This is the one who saved you, saved the whole hukumat, everything. Now he says he's in prison. Everyone will go against me. Why did you put him in prison? So Khalifa points to the house of Imam Ali ibn Naqvi alayhi salatu wasalam. Those of you who've been for ziyarat know that in Zamana, one of the unique things about Zamana is that the place where the Imams alayhi salam are buried and where the ghaibat of Imam alayhi salam died is the place where Imam Ali ibn Naqvi alayhi salam used to live. This is his house. So he points to the house. So now that he's pointed to the house, he has to release Imam alayhi salam and tell him, you go and stay in that house, right? Because people want to come and see the Imam. So for a whole year, people come to see the Imam alayhi salatu wasalam. During this time, Imam alayhi salatu wasalam gets married to Syed Narjis, and Imam Zamana was born. Now regarding this is the most or the best or the greatest time people. Rasulullah is a hadith. It's mentioned in all the books of Al-Hadawiyyah, Bashir Sadur, Shafusi, so on and so forth. Now Rasulullah is sitting with his companions and he says that, may Allah have mercy on my brothers. So his companions ask, Ya Rasulullah, we know your brothers? So Rasulullah says, no, you are my companions. But may Allah have mercy on my brothers. So they say, Ya Rasulullah, who are they? So Rasulullah says, they are the ones who would come at the end of time. And they would believe in me without seeing me. They would believe in me without seeing me. And they would wait for my successor, the Hujjat of their time, even though they didn't see him. And they are my brothers. They are my brothers. Then there's an even greater hadith from Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And he says that the rank, the position of those people who live in the time of ghaibat. What is their position? The people who live in the time with ma'rifat, condition is with ma'rifat of Imam alayhi salam. Why? Hadith of the Prophet, Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyyah. Whoever dies without knowing that, without ma'rifat of Imam alayhi salam, died the death of jahiliyyah. There were interpretations, but most scholars agree on the interpretation that here jahiliyyah means the time before Islam, without ma'rifat of Imam alayhi salam.
So, Imam ﷺ says the people who live in the time of Ghaibat with ma'rifat of Imam ﷺ, what is their position? Imam says they would die a normal death, but Allah subhanahu wa ta'ala would give them the reward greater than some of the shuhada of Badr and Uhud. Greater than, not the same as, greater than the shuhada of Badr and Uhud, for those who live in the time of Ghaibat with ma'rifat of Imam ایک بار اور صلوات پڑھیں تیسری بار پڑھ کے تو معرفت کیا ہے، کیسے حاصل؟ بسم اللہ. اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ کہ میرا اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا کیا رابطہ ہے، کنیکشن ہے امام علیہ السلام کے ساتھ. ہر شخص کا کنیکشن ہونا چاہیے امام کے ساتھ. کیسے ہو؟ ہاں، آدمی صبح آغاز کرے یہ سمجھ کر کے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں جو حاضر اور موجود ہے. بہت خوب. معرفت کا آغاز یہاں سے ہے کہ یہ صبح اٹھ کر کے میں یہ میرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں اس امام کو مانتا ہوں جو حاضر اور موجود ہے. بے شک بے شک. اور یہ سعادت صرف آپ کی ہے، اور کسی مذہب کا ماننے والا اور کسی فرقے کے ماننے والے کے پاس امام نہیں ہے جو حاضر اور موجود ہے. یہ صرف آپ کی سعادت ہے کہ آپ کا امام حاضر و موجود ہے. بے شک بے شک. تو صبح اٹھ کے میرے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں اس امام کو مانتا ہوں جو حاضر و موجود ہے، جس کو ہر شب جمعہ میرے اعمال دکھائے جاتے ہیں. تو پھر میں ظاہر ہے اگر یہ میرے ذہن میں تصور صحیح طرح سے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. معرفت کا یہ مطلب ہے. اور اس کنیکشن کو کیسے بڑھایا جائے؟ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص بھی 40 دن تک صبح کو دعائے عہد پڑھتا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، دعائے عہد. عہد کہتے ہیں، عہد کرنا اردو میں ہم لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، وہی معنی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، ایک صفحہ بھی نہیں مفاتی. اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو امام فرماتے کہ جو کوئی شخص یہ دعا 40 صبح کو پڑھے گا تو اگر وہ زندہ رہا تو امام کے لشکر میں اس کو شمار کیا جائے گا، اور اگر ظہور سے پہلے مر گیا تو اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. صرف کنیکشن کی بات بتا رہا ہوں کہ معرفت کیسے ہو. کنیکشن پیدا کریں گے تو معرفت ہو جائے گی، رابطہ پیدا کریں گے تو معرفت اس طرح سے ہو جائے گی. دوسری کیا چیز ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. دوسری چیز ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت ہے. ایک تو زیارت ہے مختصر سی جو جمعہ کے روز ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا روز آپ کا روز ہے. یوم الجمعہ وہو یومک المتوقع فیہ ظہور، یہ آپ کا دن ہے اور آپ کا ظہور بھی اسی دن متوقع ہے. تو یہ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، مختصر سی زیارت ہے. اس پر ابھی آتے ہیں. ایک تھوڑی سی طولانی زیارت ہے کہ جو جب آپ سامرہ جاتے ہیں تو سرداب میں یہ زیارت پڑھ جاتی ہے. اسی لیے مفاتی میں لکھا ہے کہ یہ زیارت سرداب ہے، اور اس کو زیارت آل یاسین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سلام کسی جنازے کے اوپر جاتے ہیں تو تلقین میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو جن کی مجھے ضرورت پڑنے والی ہے. عصر غیبت کے اندر، عصر غیبت کے فتن کے اندر یہ شمول حدیث میں آیا ہے
کہ مومنین ان چیزوں میں الجھ جائیں گے کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ جس چیز کی اہمیت ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے، جس چیز کی اہمیت ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. اگر کوئی چیز تلقین میں پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہم اور آپ سب کو ضرورت ہے، کیونکہ مرنا سب کو ہے. مرنا سب کو ہے بھائی. جو خدا کا بھی منکر ہے وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا، تو مرنا تو سب کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی تلقین میں پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے پتا ہونا چاہیے، تاکہ جب میں بھی جاؤں وہاں پر تو مجھے وہ جواب صحیح معلوم ہو. جب فرشتے مجھ سے پوچھیں تو مجھے وہ جواب صحیح معلوم ہو. تو زیارت آل یاسین میں جو پڑھا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، وہ سب وہی باتیں ہیں جو قبر میں پوچھی جانے والی ہیں. تو امام بھی بتا رہے ہیں کہ اگر معرفت بڑھاؤ گے، معرفت بڑھاؤ گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. قبر میں بھی وہی بات کام آئے گی. صلوات پڑھے. اب جب معرفت بڑھ جائے گی تو پھر آدمی یہ جان سکے گا کہ پھر امام کے سے اور امام کے وجود سے مجھے کیا فیض پہنچ رہا ہے. جب تک معرفت نہیں ہے تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. جب معرفت بڑھ جائے گی تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ امام کے وجود مبارک سے، وجود بابرکت سے مجھے کیا فیض پہنچ رہا ہے. رسول اللہ نے بڑا مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگوں کو پڑھی سنی ہوئی، کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ آخری حجت ہوں گے اور وہ غیبت میں ہوں گے تو ان کا فائدہ کیا ہوگا، ان کا فیض کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے بادل کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے تو اس کا فیض پہنچتا رہتا ہے. اس لیے کہ سورج کا نور اتنا پاورفل ہے کہ بادل سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کا نور ہم تک پہنچتا رہتا ہے، اس کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے. بادل آ جاتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ رات ہو گئی ہے، پھر بھی یہی کہتا ہے کہ دن ہے. پھر بھی اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہے کہ دن کا وقت ہے. شاید رسول اللہ نے یہ انگلینڈ کے لیے حدیث کہی تھی. صلوات جشن کا دے رہے تھوڑا سیریس باتیں کر رہا ہوں لیکن ایک بار اور جب معرفت بڑھ جائے گی تو پھر فیض کیا ہے پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا. اس کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں کہ کس طرح سے امام کا فیض پہنچتا ہے. عصر غیبت میں کس طرح سے امام کا فیض پہنچتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے. واقعہ یہ کوئی 100 سے لے کے 150 تقریباً سال پہلے کا ہے، تو اتنا پرانا نہیں کہ بحرین کے اندر، یہاں ہم لوگ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں کی حکومت تھی، اور بحرین میں ہمیشہ سے شیعہ مومنین کی آبادی اکثریت میں ہے. بے شک. تو یہاں کے پرانی عادت ہے کہ جہاں پر بھی مومنین اکثریت میں ہوتے تو وہاں پر جو منسٹر بناتے تھے وہ دشمن اہل بیت ناصبی کو بناتے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں کا جو منسٹر تھا اس نے ناصبی دشمن اہل بیت کو بنا دیا، اور جو بادشاہ تھا وہاں کا وہ مذہبی نہیں تھا. تو ایک دن جو ہے وہ ناصبی منسٹر جو ہے بادشاہ کے پاس ایک انار لے کر آ گیا، اور انار پہ خلیفہ کے نام لکھے ہوئے. تو اس نے آ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ بھئی دیکھیں یہ انار کے اوپر خلیفہ کے نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے اور یہ لوگ سب باطل ہیں. تو آپ ان کے کافر ہونے کا اعلان کیجئے، یا ان سے کہیے کہ وہ ہمارا مذہب اختیار کر لیں یا کافر ہونے کا اعلان کر لیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے سوچیں گے. تو بادشاہ نے وہاں کے تمام علماء کو بلا لیا، شیعہ علماء کو، کہ بھئی ایسا ہے یہ انار کے اوپر جو ہے وہ
اس طرح سے نام جو ہے وہ خلیفہ کے لکھے ہوئے. تو اب جو ہے وہ آپ اس کا کوئی جواب دیجئے یا حل دیجئے. تو وہ سارے علماء نے مل کر کے میٹنگ کی کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. تو بہت سوچا اور بہت تفکر کیا اور بالآخر کہنے لگے کہ کوئی اور حل اور راستہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا سوائے اس کے کہ امام سے توسل کرتے ہیں اور امام ہی کوئی جواب دیں تو ہماری یہ مشکل آسان ہو. تو انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ بھائی ہم کو 3 دن کا وقت چاہیے, ہمیں 3 دن کا وقت چاہیے. تو انہوں نے ٹھیک ہے. تو وہ علماء میں سے 50-60 علماء جو تھے ان میں سے مل کر کے انہوں نے جو ان میں سے سب سے عالم زاہد 3 تھے ان کو چن لیا اور کہا کہ بھئی ایک دن آپ لوگ جو ہیں وہ صحرا میں جائیں گے, امام سے توسل کریں گے اور جو بھی جواب ملے گا وہ لے کر کے آئیں گے. تو پہلے دن عالم دین گئے, انہوں نے رات صحرا میں بسر کی, عبادت کی, توسل کیا امام سے, صبح ہو گئی واپس آ گئے, جواب نہیں ملا. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا, دوسرے عالم دین گئے, انہوں نے بھی رات بسر کی اور وہ عبادت اور توسل کر کے واپس آ گئے. پھر تیسرے دن جو ہے تیسری رات کو تیسرے عالم دین گئے, انہوں نے پوری رات توسل کیا, دعا کی اور صبح کے وقت دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے اور ان کا نام لے کر کے کہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اب معرفت کی بات ہے. انہوں نے کہا اگر آپ امام ہیں تو آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, اگر آپ امام ہیں تو آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. تو امام نے کہا مسئلہ پتہ ہے, جو حل بھی پتہ ہے. ہم امام مانتے ہیں اس کو ہے کہ جو حل دیتا ہے. تو کہا بھئی حل بھی کیا ہے, حل کیا ہے. کہا حل یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ کو ساتھ میں لے کر کے وزیر کے گھر پہ جاؤ اور پھر وزیر کے گھر کے اوپر والی منزل پہ جانے کی اس سے خواہش کرو. تو وہ منع کرے گا کہ اوپر والی منزل پہ نہیں جانا, مگر تم کو اصرار کرنا ہے کہ اوپر والی منزل پہ جانا ہے. اوپر والی منزل کے اوپر ایک ٹائی رکھا ہوا ہے جو اس نے انار کے اوپر لگا دیا تھا, اور جب وہ انار آپ کو پتا ہے جب انار اگتا ہے تو یوں نہیں اگتا, یوں نکلتا ہے. تو اس نے ایسے لگایا کہ جب وہ انار اگے گا اور پکا ہو جائے گا تو پھر وہ نام اس کے اوپر آ جائیں گے. کہا اس کے بعد پھر اس سے کہنا کہ اس سے انار کو لے کر کے دربار میں لے کر آئے اور پھر دربار میں اس انار کو توڑنا. تو دیکھنا کہ 3 حصے خراب ہو گئے, جہاں علی کا نام لکھا ہے وہ سارے یعنی جہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام ہو, چاہے اس کے آس پاس باطل بھی ہو, تو جہاں علی کا نام لکھا ہے وہ سالم ہوگا. تو اب جب امام جانے لگے تو اب یہاں یہ معرفت کی بات ہے. آخری امام جانے لگے تو وہ عالم دین نے کہا کہ مولا آپ کو مسئلہ پتہ تھا, جواب معلوم تھا, پھر یہ 3 دن کا انتظار کیوں کیا. امام نے کہا تم نے 3 دن جو مانگے تھے, تم نے 3 دن جو مانگے تھے, اگر تم 3 گھنٹے کہتے تو میں 3 گھنٹے میں آ جاتا. تم کہتے ابھی اسی وقت ہم جواب لے کے آ رہے تو میں ابھی اسی وقت آ جاتا. تو اب یہ امام اس کی نصرت اور مدد اور امداد کرتے ہیں کہ جس کی معرفت ایسی ہو کہ جو جن کو یقین تھا کہ 3 دن میں آ جائیں گے, ہم کو تو یہ بھی نہیں یقین ہے کہ کبھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. سلوات پڑھیں. جب میں سمجھتا ہوں, میں سمجھ لوں کہ امام میرا حاضر اور موجود ہے, زمانے کا امام ہے, تب حقیقت میں مجھے ان کے فیض جب معرفت ہو جائے کہ وہ ہیں, تب ان کا فیض بھی مل جائے گا. تب ان کا فیض بھی مل جائے, لیکن اس کے لیے شرط معرفت ہے. شرط اس کے لیے کہ امام کی معرفت ہو تو پھر
سب کچھ مل جائے گا. مل جائے گا اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام علیہ السلام کے معرفت کے باب میں, اور آخری بات اس پہ بات تمام کر رہا ہوں کہ معرفت کے لیے کیا چاہیے. زیارت آل یاسین کی بات کی, اور یہ زیارت ہے بہت اہمیت کے حامل زیارت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زیارت کے دو حصے. ابتدائی جو حصہ ہے وہ جیسے عرض کیا کہ تلقین میں جو پڑھا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے, یعنی کیسے میں اپنے عقیدے کو درست کروں. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ میرے عمل سے متعلق ہے, کردار سے متعلق ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں مل کر کے معرفت بنتی ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تب بھی معرفت نہیں ہو سکتی, اور اگر عقیدہ صحیح ہو بھی جائے اور کردار نہیں ہو تب بھی معرفت کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی یہ دونوں چیزیں. اب کیا آج کے دور کے فتن کیا ہے؟ آج کے دور کے فتن یہ ہے کہ دونوں طرف سے حملہ ہے. عقیدے پہ بھی حملہ ہے اور کردار پہ بھی حملہ ہے. ایک طرف جو ہے وہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دوسری طرف ایک گروہ کہتا ہے کہ عقیدہ کوئی بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دونوں یہ ساتھ میں مل کر کے معرفت تک بات پہنچتی. اگر اکیلا ایک بھی ہو کافی نہیں ہے. یہ زیارت نے بتایا کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے, یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے, رسول اللہ کو مانتے ہوئے, ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہوئے, ان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہوئے, ان کے دشمنوں سے برات کرتے ہوئے. یہ ضروری ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس پہ کوئی یہ زیارت بتا رہی ہے کہ یہ وہ باتیں جو قبر میں پوچھی جائیں گی. اور تلقین میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب امام ہیں, اور ان کے جتنے دوست ہیں ان سے ہم دوستی رکھتے ہیں, اور ان کے جتنے دشمن ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں. اور اسی طرح کردار کی بات ہے کہ اگر یہ سب جان کے بھی کہ جن کو اللہ نے سب سے بڑا صاحب کردار بنایا اور پھر بھی ہم اپنا کردار نہ ٹھیک کر سکے تو اس سے بڑی بدقسمتی دے رہی ہوں. بھائی جن کے پاس کوئی نمونہ نہ ہو وہ اللہ سے شکوہ کریں قیامت کے دن کہ بھائی ہمارے پاس تو نہیں تھا, لیکن وہاں تو ہمارے اوپر الٹا ہو جائے گا. اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے اوپر الٹا ہو جائے گا کہ اللہ یہ کہے گا کہ ہم نے سب سے بہترین نمونے عمل تم کو دیے تھے, تم کو یہ نصیب کیا تھا کہ ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرنے والا گھر تھا, جہاں ماں کی گود میں اور باپ کے شفقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ہے. اس کے بعد میں بھی اگر کوئی کردار نہ بنا سکے تو پھر یہ بدنصیبی بدقسمتی ہے. دعا کرتے ہیں, بس بات تمام کر دی میں نے, دعا کرتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ اس مبارک مہینے اور ان مبارک ایام اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کے وجود بابرکت کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے اس محفل کو ان کا قویل میاں کا پڑھنا, آپ سب لوگوں کا شریک ہونا, سب کو پروردگار قبول فرمائے, اور ہم سب کے اسی مہینے کے صدقے میں امام علیہ السلام کے وجود بابرکت, آپ کے کریم ہونے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے, ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, دنیا میں ان کی زیارت, آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے, جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عنایت فرمائے, پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے, شیان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے, ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. خاص دعا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کے اس جشن کا اہتمام کیا ہے, اور جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, پروردگار عالم ان کے رزق و مال میں
برکت عطا فرما مزید خدمت اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل